رسول اللہ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا ذرا اونچا بولا عشق محبت عشق اعلیٰ حضرت محبت اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد بستی بستی کریا کریا تاج الشریعہ تاج الشریعہ. حضرت کی پیشگی میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں, سماعت کرائیں کہ رب سلیم کی صدائیں گنگناتے جائیں گے. رب سلیم کی صدائیں گنگناتے جائیں گے. رب حبلی امتی کی رٹ لگاتے جائیں گے. رب سلیم کی صدائیں گنگناتے جائیں گے. رب حبلی امتی کی رٹ لگاتے جائیں گے. ہم گنہگاروں کو رب سے بخشواتے جائیں گے. پیش حق مزداد شفاعت کا سناتے جائیں گے. اور آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے. اور مرکز رحمت بنایا مسکن محبوب کو, مرکز رحمت بنایا مسکن محبوب کو. پھول جنت کا دیا ہے گلشن محبوب کو. اور نور کا پیکر بنایا ہے تیرے محبوب کو. وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو. وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو. جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. حضرت کیا یہ استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کر لیا جائے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء کرام, علماء کرام, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت عشق محبت عشق محبت مسلک اعلیٰ حضرت بستی بستی کریا کریا فائز رضا 72 پہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. شہر منگور کی جامع مسجد اہل سنت و جماعت میں حاضر باوقار علماء اہل سنت و جمیع معزز سامعین کرام, پردہ نشین خواتین امت, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین و اصحابہ الطاہرین, اما بعد. فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم, وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين المكين الكريم, ونحن على ذلك ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والآمنين والقانتين إن شاء الله تعالى رب العالمين. ہمارے جو بھائی تقریر ریکارڈ کر رہے ہیں وہ ریکارڈ کر لیں, لیکن ویڈیو نہ کریں, ویڈیو شریعت میں حرام ہے. اس کو تھوڑا نیچے کر لیں اور اس کو تھوڑا قریب کر لیں تاکہ وہ آواز کیچ ہو. اس کو تھوڑا نیچے کر لیں, یہ کیچ کر لیتا, اس کو قریب کریں تھوڑا سا. جی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت. بہت دیر سے آپ حضرات یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تقریباً مغرب کی نماز کے بعد جلسہ شروع ہوا اور اس فقیر کو 8:30 بجے موقع ملا, تو میں محبت کے ساتھ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی سننے کے لیے بیٹھے ہیں یا پھر اپنے جانے کا موڈ ہے؟ انشاءاللہ سنیں گے. ٹائم تو ختم ہو رہا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر میں اپنی چند باتیں درد دل آپ کے سامنے رکھ کے اپنی گفتگو کو مختصر کر دوں گا. اور فقیر کا مزاج یہ ہے کہ اگر ایک ایک کر کے اٹھ کے جانا شروع کر دیے تو موڈ آف ہو جاتا اور بولنے میں مزہ بھی نہیں رہتا. اطمینان کے ساتھ بیٹھیے, تھوڑی دیر گفتگو کریں گے. جب میرا ٹائم ختم ہو گیا تو اشارہ کر دو. ویسے بھی عشاء کی نماز پڑھنا ہے, تو عشاء کی نماز کا جب وقت ہوگا تو اس سے پہلے انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا. آئیے کچھ عرض و معروف سے قبل ہم اور آپ سب مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ ہماری اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت
حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم پیغمبر آدم شہریار کرم تاجدار حرم سرو ناز قدم مغز راز حکم نبی مکرم رسول محترم مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت مہر چرخ نبوت گل باغ رسالت شب اسرا کے دولہا نوشہ بزم جنت سرور کشور رسالت صاحب تاج شفاعت مالک جنت فاتح باب نبوت خاتم دور رسالت شرق انوار قدرت فتح اظہار قربت بے سہیم و قسیم بے عدیل و مثیل جوہر فرت عزت فرحت جان مومن غیظ قلب ضلالت طٰہٰ و یاسین رحمت للعالمین جان عالمین حضور بالنور شافع یوم النشور دانائے غیوب مخبر صادق نبی الانبیاء عظیم الرجا امین الجود والعطاء ماحی الذنوب والخطا رأس الوفا وجه الصفا نجم الندى عین التقا کنز العطا کشف الغطاء شمس الضحا بدر الدجا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پیکش پناہ میں درود پاک کا نذرانے محبت پیش کریں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام. ابھی مجھ سے بیشتر جھارکھنڈ کے ناطخواں حضرات بہت ہی خوب کلام آپ حضرات کے سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے، اور ان سے بیشتر آج کے ہمارے مہمان ناطخواں جناب میر مصطفیٰ حسین صاحب نے کلام اعلیٰ حضرت سنا کر کے آپ کے ایمان و عقیدے کو جلا بخشی ہے. میں بھی حصول برکت کے لیے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عاشق ماہ نبوت اچھے رضا سچے رضا پیارے رضا ہم سب کے رضا غوث پاک کی رضا اہل بیت اطہار کی رضا صحابہ کرام کی رضا خلفائے راشدین کی رضا رسول پاک کی رضا اللہ کی رضا سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے نعتیہ کلام سے تقریر کا آغاز کرتا ہوں. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا. آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کنواری پاک مریم و نفخت فیہ کا دم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کنواری حضرت مریم سے پیدا ہوئے، ہے نا. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی بن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اس دنیا میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر باپ کے دنیا میں کوئی بچہ پیدا آج تک ہوا نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا. حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نفخت، میں صرف پھونک ماروں گا اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا دے دے گا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم کے اوپر صرف پھونک ماری، حضرت مریم حاملہ ہو گئی. یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبر جو اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، تمام انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے جو جو خصوصیات عطا فرمائی ہے، جس نبی کو اللہ نے جو جو معجزے دیے ہیں، وہ سارے کمالت اور سارے معجزے اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے ہیں. ایک ذات میں اللہ نے سارے معجزات کو جمع فرمایا ہے، سارے کمالات کو جمع فرمایا ہے، اور ان پیغمبروں کے معجزوں سے زیادہ کئی گنا زیادہ اللہ نے اپنے حبیب کو الگ سے خصائص عطا فرمائے ہیں. اور حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کماری پاک مریم وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم. یہ بہت بڑا نشان ہے عجب نشان اعظم، مگر آمینہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا. حضرت عیسیٰ کا بغیر باپ کے پیدا ہونا ہے عجب نشان اعظم، مگر حضرت آمینہ کا جو جایا ہے، جو لخت جگر ہے، مگر آمینہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا. حضور سب سے افضل تشریف لائے. وہ اور شاعروں کا کلام ہے جو صرف محبتوں میں بول کے گزر جاتے ہیں. یہ کلام اعلیٰ حضرت ہے. اعلیٰ حضرت کا کوئی شعر قرآن و حدیث سے ہٹ کے نہیں ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کا شعر سمجھ میں آئے یا نہ آئے دل کے اندر اتر جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت صرف محبت میں نہیں بول رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کا شعر قرآن و حدیث کی ترجمانی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. سرکار اعلیٰ حضرت اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالکل چھوٹے تھے. حضور کی عمر شریف 2, 3, 4 مہینے کی تھی.
ایام شرخ اور دودھ پینے کی عمر تھی، بالکل بچپنے کا عالم ہے، بالکل چھوٹے ہیں حضور کی. تو حضور کی رضاعی بہن حضور کو گود میں لے کر کے قبیلے بنو سعد میں رہتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی حضور کی رضاعی بہن دودھ کی بہن حضور کو گود میں لے کر کے ایک دفعہ بازار سے گزر رہے تھے تو سامنے کی گلی سے 2-4 نوجوان لڑکیاں آ رہی تھی. جب ان لڑکیوں نے رخ مصطفیٰ کو دیکھا، حضور کے چہرے کو دیکھا، وہ چہرہ جس کے بارے میں سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں آمینہ کے لال کا چہرہ ہلال عید ہے، آمینہ کے لال کا چہرہ ہلال عید ہے، چودھویں کے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں. آمینہ کے لال کا چہرہ ہلال عید ہے، چودھویں کے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں. جیسے ہی حضور کو دیکھے، ابھی حضور کی عمر شریف کتنی ہے؟ 2-3-4 مہینے کی ہے. جیسے ہی حضور کو دیکھے وہ نوجوان لڑکیاں فرط محبت میں یہ راز ہے، فرط محبت میں انہوں نے اپنا پستان حضور کے لب مبارک کے نزدیک کر دیا تو حکم الہی سے ان کنواری دوشیزاؤں کے پستان میں دودھ جاری ہو گیا. وہ کنواری پاک مریم وہ نفخت فیہ کادم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمینہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ حضور کی شان ہے. درود پاک پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا عبید محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج بد عقیدے دیو کے بندے عقیدے کے گندے کہتے ہیں حضور کو معلوم ہی نہیں تھا 40 سال کی عمر تک کہ وہ نبی ہیں کہ نہیں ہیں. نعوذ باللہ تعالی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے. دنیا میں پہلے انسان حضرت آدم، ابو البشر، انسانوں کے باپ حضرت آدم، جب حضرت آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. دوسری روایت میں ہے کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے اس وقت بھی میں اللہ کا نبی تھا. اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام خود فرماتے ہیں یا ابنی صورتوں و ابی مانا، اے اللہ کے رسول ظاہری طور پر آپ میری اولاد میں پیدا ہوئے ہیں لیکن حقیقت میں آپ میرے بھی باپ ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کیا بولے؟ ظاہر میں آپ میرے بیٹے ہیں، اس لیے کہ میرے بیٹے حضرت شیس، ان کے بیٹے حضرت ہوتے حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کی اولاد میں حضور پیدا ہوئے. یہ ظاہر ہے اور حقیقت یہ ہے کہ نور محمدی سے حضرت آدم پیدا ہوئے. اعلیٰ حضرت آدم کے اسی الفاظ کو یوں بیان کرتے ہیں ظاہر میں میری نخل، حقیقت میں میری اصل. یا ابنی صورتوں و ابھی معنی کا ترجمہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں ظاہر میں میرے بیٹے، حقیقت میں میرے باپ. ظاہر میں میری نخل، حقیقت میں میری اصل. اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے، اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے. حضور کے صدقے میں نا تمام انبیاء کرام پیدا ہوئے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو کہتے ہیں کہ حضور کو خود پتا نہیں تھا، 40 سال کی عمر تک معلوم نہیں تھا کہ وہ نبی ہیں کہ نہیں ہے. نعوذ باللہ تعالی. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ نبی بن کر کے پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے نبی بن کر کے پیدا ہوتا ہے. نبوت کا اعلان بعد میں کرتے ہیں، رسالت کا اعلان بعد میں کرتے ہیں. جب اللہ کا حکم ہوا جب نبوت کا اعلان کرے، جب حضور پیدا ہوئے، حضور کے پیدا ہونے سے پہلے ہی حضور کی نبوت اور رسالت کے ڈنکے پوری دنیا میں بجا دیے گئے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کی آمد سے تقریباً 600 سال پہلے، کتنے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ اٹھائے جانے کے 600 سال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. کتنے 100 سال کے بعد؟ 600 سال کے بعد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کی آمد سے 600 سال پہلے حضور کی میلاد کا جلسہ کر کے میلاد کا خطبہ پڑھے. اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ کلیمت اللہ، روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حضور کی میلاد کا جلسہ کرے. یہ حدیث نہیں ہے. یہ حدیث بولے تو کیا کرتے معلوم؟ وہ حدیث ضعیف ہے، یہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، بال کی کھال نکال کے رکھتے رہے. یہ حدیث نہیں. حضور کی میلاد کا جلسہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرے اور اس کا ذکر قرآن شریف میں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. قرآن شریف کی آیت ہے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے فرمایا ہے میری قوم بنی اسرائیل میں تمہارے اندر اللہ کا رسول بن کر کے تشریف لایا ہوں اور میں تصدیق کرتا ہوں کہ مجھ سے پہلے پیغمبر حضرت موسیٰ تشریف لائے تھے، اللہ نے ان پر توریت نازل کی تھی، میں توریت کی تصدیق کرتا ہوں، وہ مبشر اور میں تمہیں خوشخبری سنا رہا ہوں۔ کس چیز کی خوشخبری؟ برسول، ایک رسول کی خوشخبری سنا رہا ہوں، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ میلاد النبی کا جلسہ جائز ہے ناجائز ہے؟ دیو کے بندے عقیدے کے گندے، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا، پھر تجھ کو کیا؟ میلاد سے پہلے میلاد کا جلسہ ہو رہا ہے، اور یہ میلاد، یہ ذکر میلاد، عظمت میلاد، فضیلت میلاد قرآن عظیم میں بیان ہو رہی ہے۔ تو اسی کی روشنی میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں ذکر آیات ولادت کیجیے، مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں ذکر آیات ولادت کیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ رسول میرے بعد اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت سرکار مفتی اعظم اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں۔ تو حضور کی آمد کا ذکر، حضور کے اس دنیا میں آنے سے پہلے حضور کی میلاد کا خطبہ ہر نبی اپنی اپنی قوم کے سامنے حضور کی میلاد کا ذکر کرتے رہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی کسی موقع پر تیسرا پارہ سورہ آل عمران کی ایک آیت پڑھ کے اس کی تفسیر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر کس طرح حضور کی آمد کا ذکر شریف کرتے تھے۔ ہر نبی حضور کی آمد کا ذکر کرتے تھے، اتنا ذکر کرے اتنا ذکر کرے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کھڑے ہو کے اپنی نبوت کا اعلان کرے تو یہودی انکار کر دیے، نصرانی حضور کی نبوت کا انکار کر دیے۔ حالانکہ یہودیوں کو حضرت موسیٰ نے حضور کی ایک ایک صفات کھول کر کے بیان کر دی تھی، نصرانیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کی ایک ایک صفات کھول کر کے بیان کر دیے تھے۔ وہ لوگ صرف حسد سے، جلن سے، دشمنی سے، بغاوت سے، عداوت سے حضور کا انکار کرے، مگر دل میں ان کو پکا معلوم تھا یہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، دل میں پکا معلوم تھا، ظاہر میں انکار کر دیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اے محبوب آپ کی آمد کا اتنا ذکر ہوا یعرفونہ، یہ لوگ آپ کو پہچانتے ہیں، یہ کتابی کافر آپ کو پہچانتے ہیں۔ کیسا پہچانتے ہیں؟ کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں، جیسا باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، یہ ایسا آپ کو پہچانتے ہیں، جیسا باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے یہ اس طریقے سے آپ کو پہچانتے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد ہر نبی اپنے اپنی قوم کے سامنے بیان کرتے رہے۔ ایک حدیث مجھے ذہن میں آ گئی، میں سنا دوں حدیث شریف، درود پاک پڑھیے، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا عبید محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے سگے چچا حضرت عباس، کیا نام ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ حضور کے سامنے بیٹھے، اسلام قبول کر لیے، بعد میں اسلام قبول کرے، پہلے نہیں کرے، بعد میں اسلام قبول کر لیے حضرت عباس۔ تو ایسے بیٹھے تھے حضور کے سامنے، بولے یا رسول اللہ میں اسلام دیر سے قبول کرا، آپ کی نبوت آفتاب رسالت کی تجلیاں پورے عرب میں پھیل گئی، میں ایمان بعد میں لایا، اسلام بعد میں قبول کرا، لیکن یا رسول اللہ، ذرا جملے دیکھو، حضور کے چچا حضرت عباس سگے چاچا ہے، رشتے میں سگے چاچا، مگر حضور کی کیا بول کے بلا رہے؟ یا رسول اللہ۔ کیا بول رہے؟ یا رسول اللہ۔ میرا بھتیجا نہیں بول رہے، میرا بھتیجا نہیں بول رہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ حضور کی بیوی ہیں، لیکن کبھی زندگی میں میرے شوہر نہیں بولے، جب بھی پکارنا ہے کیا بولے؟ یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ حضرت علی حضور کے سگے چچیرے بھائی ہیں، کبھی یا اخی میرا بھائی بول کے نہیں بلائے، جب بھی بولے کیا بولے؟ یا رسول اللہ۔ اس لیے کہ دربار نبوت میں، حضور کے دربار رسالت میں خونی رشتوں کی بنیاد پر حضور کو پکارنا خلاف ادب ہے۔ خونی رشتہ ایک طرف، منصب نبوت ایک طرف، دربار رسالت ایک طرف، اس لیے کہ حضور کی شان وہ ہے کہ حضور کو نام لے کے بلانا خلاف ادب، نام لے کے، وہ رشتہ دار حالانکہ ہے رشتہ دار حضور کو نام لے کے نہیں بلائے، یہ گھر کے نہ گھاٹ کے دشمن اناج کے، یہ کیسے حضور کو نام لے کے بلا سکتے ہیں؟ کیسے بلا سکتے ہیں؟ نہیں بلا سکتے، ہرگز نہیں بلا سکتے حضور کو نام لے کر کے۔ درود پاک پر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا عبید محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی شان بہت الگ ہے۔ اور ایک حدیث بیچ میں یاد آ گئی، ایک دفعہ
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کمرے میں تھے. حضور کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ کھٹکا مارے. حضور اندر سے دروازہ لگا لیے تھے. حضرت عائشہ کھٹکا مارے. حضور پوچھے کون ہے؟ تو بولے یا رسول اللہ میں عائشہ ہوں. کیا بولے؟ یا رسول اللہ میں عائشہ ہوں. حضور بولے کون عائشہ؟ کون عائشہ؟ حضرت عائشہ ڈر گئے. بولے حضور میرے کو نہیں پہچان رہے. بولے کون عائشہ؟ بہت ڈر گئے حضرت عائشہ. پھر ایک دم آہستہ سے بولے یا رسول اللہ میں ابو بکر کی بیٹی عائشہ. حضور بولے کون ابو بکر؟ حضور کیا بولے؟ کون ابو بکر؟ وہ ابو بکر جو ہمیشہ حضور کے ساتھ خلوت میں حضور کے ساتھ، جلوت میں حضور کے ساتھ، سفر میں حضور کے ساتھ، حضر میں حضور کے ساتھ، ہجرت میں حضور کے ساتھ، غار ثور میں حضور کے ساتھ، ایمان لانے کے بعد حضرت ابو بکر ہمیشہ حضور کے ساتھ رہنے والے. اور حضور فرماتے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ابو بکر سے محبت کرتا ہوں. وہ حضرت ابو بکر صدیق کے کا نام لیے. بولے یا رسول اللہ میں ابو بکر کی بیٹی عائشہ. حضور بولے کون ابو بکر؟ حضرت عائشہ اور زیادہ تعجب میں پڑ گئے، ڈر گئے، سہم گئے، پریشان ہو گئے. تھوڑی دیر گزری، بعد میں حضور خود دروازہ کھولے. اس کے بعد حضرت عائشہ نے ادب کے ساتھ عرض کی یا رسول اللہ آج عجیب بات ہوئی. آپ اندر سے دروازہ لگا لیے تھے، میں کھٹکا ماری، آپ پوچھے کون؟ میں بولی عائشہ. آپ بولے کون عائشہ؟ میں بولی ابو بکر کی بیٹی عائشہ. آپ بولے کون ابو بکر؟ آخر یہ کیا معاملہ تھا؟ حضور نے فرمایا عائشہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں ہوتا ہوں، میرا رب ہوتا ہے، بیچ میں نہ کوئی فرشتہ ہوتا ہے، نہ جبریل ہوتا ہے، کوئی نہیں ہوتے ہیں. جب میں اس منزل پہ ہوتا ہوں تو میں کسی کو نہیں پہچانتا ہوں. اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار مع اللہ لی ہے. اور ایک جگہ اعلیٰ حضرت اسی حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے ایک اور جگہ امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہ روح امی، نہ عرش بری، نہ لوح مبی، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلی ازل کی نہا تمہارے لیے. خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلی ازل کی نہا تمہارے لیے. حضور کی شان یہ ہے. درود پاک پر اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا عبید محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آواز آ رہی نا؟ یہ مائک تو چالو ہے نا؟ حضور کی شان یہ ہے، حضور کا مقام یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں یا ابا بکر لم یعرف حقیقتی غیر ربی. اے ابو بکر میری حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں پہچانتا. نہیں آرام سے بیٹھیے نا، کیا ہونے کا؟ اچھا بند کر. محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں یہ عرض کر رہا تھا حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں ایمان بعد میں لایا، اسلام بعد میں قبول کرا، لیکن سرکار آپ کا مقام کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے، آپ کی عظمت کیا ہے میں اس وقت سے جانتا ہوں جب سرکار آپ بہت چھوٹے تھے. جب یہ اس وقت فرما کہ حضور کی عمر شریف 50 سال سے زیادہ ہو گئی. جب حضرت عباس بولے یا رسول اللہ ایمان بعد میں لایا لیکن آپ کا مقام کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے میں اس وقت سے پہچانتا ہوں سرکار جب آپ اپنی والدہ کا دودھ پیتے تھے، جب آپ بچپنے میں تھے، جب آپ جھولے میں جھولتے تھے. میں اس وقت سے آپ کا مقام جانتا ہوں، آپ کی شان و عظمت کو پہچانتا ہوں. حضور نے فرمایا میرے چچا آپ کیا دیکھے اس وقت بچپنے میں جب میں چھوٹا تھا، جب میں اپنی والدہ کا دودھ پیتا تھا، اس عالم میں آپ کیا دیکھے جب سے مجھے آپ پہچانتے ہیں میرا مقام کیا ہے. حضرت عباس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک دن آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ آپ کو جھولے میں لٹا کر کے، شام کا ٹائم تھا، جھولے کو آنگن میں رکھے تھے، میں نے دیکھا کہ آسمان کے اوپر 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، آپ جھولے میں لیٹے ہوئے تھے، آپ کی انگلی ادھر ادھر ہل رہی تھی. میں نے دیکھا کہ آپ کی انگلی ادھر ہوتی آسمان کا چاند ادھر ہوتا تھا، آپ انگلی ادھر کرتے آسمان کا چاند ادھر ہوتا تھا. آپ کی انگلی کے اشارے پر آسمان کا چاند رقصاں تھا، حرکت کر رہا تھا. میں اسی وقت جان لیا تھا کہ آقا آپ بے مثال و بے مثل و بے مثال ہیں. اعلیٰ حضرت سرکار عربی میں جھولے کو مہد بولتے. اعلیٰ حضرت سرکار اسی حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اور کھیلتے تھے اس لیے آقا ہمارے چاند سے، کھیلتے تھے اس لیے آقا ہمارے چاند سے.
وہ سراپا نور ہے اور یہ کھلونا نور کا. وہ سراپا نور ہیں اور یہ کھلونا نور کا. جب یہ حدیث جب حضرت عباس جب یہ واقعہ ذکر کر دی ہے تو میرے نبی نے فرمایا, غائبدار رسول نے فرمایا, میرے نبی نے فرمایا, میرے چچا یہ تو میرے پیدا ہونے کے بعد کا قصہ آپ سنا رہے. میں پیدا ہوا, والدہ کا دودھ پیتا تھا, جھولے میں تھا, چاند میری انگلی کے اوپر حرکت کرا. یہ تو میرے پیدا ہونے کے بعد کا واقعہ آپ سنا رہے ہیں. میں جو پہلے آپ کو سنایا وہ حدیث تھی. اس حدیث کے نیچے مولانا عبد الحی لکھنوی فرنگی محلی لکھتے ہیں, میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آگے کی حدیث لکھ رہا ہوں. اکثر کتب حدیث میں وہی جملے ملتے جو میں اب تک جو بیان کرا, لیکن اس کے آگے ایک ذمہ دار عالم لکھتے ہیں اس کے آگے کی حدیث اس طرح ہے. میرے نبی نے فرمایا, اے میرے چچا, میرے پیدا ہونے سے پہلے کا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, جب میں اپنی والدہ کے پیٹ میں تھا, حضور نے فرمایا جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا, اللہ کی قسم چاند جب عرش اعظم کے سامنے سجدہ کرتا تھا تو چاند کی تسبیح کی آواز کو میں ماں کے پیٹ میں رہ کے سن لیتا تھا, فرشتوں کی تسبیح کو میں ماں کے پیٹ میں رہ کے سن لیتا تھا. اعلیٰ حضرت اسی لیے تو فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان. آگے کا شعر کیا ہے؟ کانے لالے کرامت. ایک کان تو سمجھ گیا میں, یہ اس کو بولتے کان. اعلیٰ حضرت یہ بول رہے نا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان. اس کے بعد کیا ہے؟ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. پہلے مصرے میں جو کان ہے وہ کان بولتے یہ چیوی ہے نا, جس کو ایئر بولتے کان بولتے وہ, مگر مصرع ثانی میں جو کان ہے وہ یہ کان مراد نہیں ہے اعلیٰ حضرت کی. یہ کان نہیں ہے, کانے لالے کرامت. وہ کوسی کان ہے معلوم؟ یہ سنگرانی میں جو کوئلہ نکلتا نا اس کو بولتے کوئلے کی کان. جہاں سے زمین کے جہاں معدنیات نکلتے ہیں اسے کہتے ہیں کان. مائنس کو کہتے ہیں کان. سونے کی کان, لوہے کی کان ہے نا. کرناٹک میں ہٹی میں کان ہے, وہاں سے سونا نکلتا ہے, وہ سونے کی کان ہے. ہاسپٹ میں لوہے کی کان ہے, وہاں سے لوہا نکلتا ہے. آپ کے منگور میں کتا گوڑم میں کوئلے کی کان ہے, جہاں سے کیا نکلتا؟ کوئلہ نکلتا نا, کول مائنس نکلتا, کوئلہ نکلتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رسول پاک کا جو کان ہے وہ لال کرامت. لال وہ تو لال ریڈ نہیں ہوتا, لام عین لام لال. لال کہتے ہیں ہیرے کو, کرامت کہتے ہیں بزرگی شرافت کو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مصطفیٰ کا کان کرامت و شرافت کی کان ہے, کرامت و شرافت کے ہیروں کی کان ہے. کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے گھر کو لے کر کے گئے. وہ زمانے کا ایک طریقہ تھا, دستور تھا کہ عرب کے لوگ اپنے بچوں کو خود دودھ نہیں پلاتے تھے, دودھ پلانے کے لیے دودھ پلانے والی عورتوں کے حوالے کرتے تھے. تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے لخت جگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ کے حوالے کرے. تو حضرت حلیمہ سعدیہ کیا کرے, اپنے قبیلے میں بنو سعد میں حضور کو لے کر کے تشریف لے گئے. اب حضرت حلیمہ حضور کا میلاد اس طرح بیان کرتے ہیں, حضرت حلیمہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے گھر میں آ گئے, دودھ پلانے والے حضور کو جو دودھ پلائے حضور کی رضاعی والدہ دودھ کی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں, حضور کا بچپن عام بچوں سے بالکل ہٹ کے تھا. عام بچوں کی طرح حضور کا بچپن نہیں تھا. حضور کی ہر ادا بے مثال تھی. حضرت حلیمہ کے خود بھی تو بچے تھے, ان کے اپنے ذاتی بچے بھی تو تھے, ان کے سگے بچے بھی. حضرت حلیمہ فرماتی ہے میں پہلے حضور کو دودھ پلاتی تھی, بعد میں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھی.
بعد میں پلاتی تھی. حضرت حلیمہ فرماتی جب حضور سیدھی طرف کا دودھ پی کے فارغ ہو جاتے تھے تو میں بائیں طرف کا دودھ حضور کے سامنے پیش کرتی تھی، لیکن حضور کبھی بائیں طرف کے دودھ کو منہ نہیں لگائے، وہ بائیں طرف کا دودھ اپنے رضائی بھائیوں کے لیے چھوڑ دیے، اپنے دودھ کے بھائیوں کے لیے چھوڑ دیے. اعلیٰ حضرت اسی کا ترجمہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں. بھائی نسبت بولتے ہیں انصاف کو، بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں. دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام. دودھ پینے کے عالم میں پوری دنیا کو انصاف کا سبق سکھانے والے بچپنے میں انصاف اصطلاح فرما رہے ہیں کہ دودھ پینے میں انصاف فرما رہے ہیں. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میرے گھر میں بکریاں تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 4 سال سے تھوڑی زیادہ ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری بکریوں کو لے کر کے جنگل میں تشریف لے جاتے تھے. یہ حضور کی عادت تھی. حضرت حلیمہ حضور اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ ان کی بکریوں کو لے کر کے جنگل میں جاتے تھے. بکریاں چرانے جاتے تھے، ایسا نہیں بولنا. بکریاں چرانے جانا یہ محاورہ بے ادبی پر مشتمل ہے، اور نبی کی بارگاہ میں کوئی ایسا لفظ زبان پر لانا جو عام لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے سوء ادب ہے، ادب کے خلاف ہے، نہیں استعمال نہیں کر سکتے. جب نبی کے جب ذکر آئے، جب پیغمبر کا جب ذکر آئے تو ایسے الفاظ استعمال کرو جو اعلیٰ سے اعلیٰ ہو. اعلیٰ سے اعلیٰ الفاظ استعمال ہونا چاہیے. ہم اس امام کے غلام ہیں، ہم اس امام کے غلام ہیں جن کے ادب کا عالم یہ ہے. ایک واقعہ سنا دوں کہ اعلیٰ حضرت کا بیچ میں سنا دوں اعلیٰ حضرت کا یہ واقعہ تھوڑا گہرا واقعہ ہے، تھوڑا غور کرو سمجھ میں آ جاتا. بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بعض بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بڑی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام کو وہم ہوا. وہم بولتے نا، وہم بولے تو رانگ گیس، غلط خیال، اس کو وہم بولتے. اپن بھی اردو میں بولے تھے نا سب. بعض کتابوں میں لکھا ہوا کہ صحابہ کو یہاں پر وہم ہوا، ایسا لکھا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت جب اس کتاب کو پڑھے تو اعلیٰ حضرت اس کے نیچے کیا لکھے؟ ھذا اللفظ بعید عن الادب فلیجتنب. اعلیٰ حضرت لکھے یہ لفظ وہم جو ہے اگرچہ کہ صحابہ کے لیے استعمال کرے ہیں، کرنے میں اتنی بری بات بھی نہیں ہے، مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں عشق و محبت کے امام ہیں نا. اعلیٰ حضرت بولے رسول پاک کی صحابہ کی شان میں یہ لفظ کا استعمال درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ لفظ ادب سے تھوڑا ہٹکے ہے. یہ لفظ کیا ہے؟ ادب سے تھوڑا ہٹا ہوا ہے. اور حضور کی بارگاہ وہ ہے کہ جہاں پر ادب گاہ ہے زیر آسماں از عرش نازک تر. حضور کی بارگاہ وہ ہے کہ آسمان کے نیچے عرش سے بھی نازک مقام بارگاہ مصطفیٰ ہے. نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید اینجا. عبداللہ عبدالرحیم کی کیا مجال ہے جب یہاں پر حضرت جنید بغدادی، حضرت بایزید بستامی جیسے اولیاء اللہ جب رسول پاک کی بارگاہ میں آتے تھے تو اپنے آپ کو فنا کر دیتے تھے. یہی منزل پہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. ادب بہت بڑی چیز رکھتا ہے. جب حضور مدینہ شریف کو آئے، میں جو واقعہ سنا رہا ہوں حضرت حلیمہ کا وہ واقعہ پورا کروں گا، بیچ میں ایک بات یاد آ گئی. جب حضور مکے سے مدینہ شریف کو آئے تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ جب حضور جب تقریر واس فرماتے تھے مسجد میں تو جو صحابہ کو سنے نہیں آتا تھا، دور بیٹھتے تھے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو صحابہ کیا بولتے تھے؟ رائنا یا رسول اللہ. کیا بولتے تھے؟ رائنا یا رسول اللہ. اس کا مطلب ہوتا کہ اللہ کے رسول ہماری رعایت فرمائیے، ہمارا خیال رکھیے، ہمارا خیال فرمائیے. اس کا مطلب تھا، صحابہ ایسا بولتے تھے. تو یہودی کیا کرے؟ کیا ہوا بھائی تھوڑا ڈسٹرب ہو رہا ہے، ادھر ادھر پیچھے دیکھ. ٹائم ہو گیا کیا میرا؟ میں ختم کرنے والا ہوں. ہاں کیا لائٹ نہیں آتی، اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. کیا اس سے لائٹ سے کیا ہونے کا ہے؟ درود پاک پر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا عبید محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بغیر لائٹ کے بھی جو ہے نا الحمدللہ اہل سنت کی محفل چمکتے رہتی ہے، اس لیے کہ ہم اپنی محفل میں یہی پڑھتے ہیں کہ یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. 1000 لائٹاں لے کے کیا کرتے؟ 1000 جگمگاہٹ لے کر کے کیا کرتے؟ وہاں پر لائٹ کا انتظام کر لو جہاں پر کوئی لائٹ کام آنے والی نہیں ہے. قبر میں اجالا کرنا ہے اور وہ صرف غلامان مصطفیٰ کی قبر میں اجالا ہونے والا ہے. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تاحشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تاحشر چشمے نور کے. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. اور اعلیٰ حضرت قبر میں روشنی کے لیے جو دعا مانگ رہے ہیں وہ حضور پاک کے قدموں کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے.
میرے امام کہتے ہیں یا رسول اللہ گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے. فارسی میں خبر کو گور بولتے, گور. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے, نور کا تڑکا ہو پیارے, گور کی شب تار ہے. گور بولے تو خبر, شب بولے تو رات, تار بولے تو اندھیری. گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے, نور کا تڑکا ہو پیارے, گور کی شب تار ہے. الحمدللہ جب حضور کی جلوہ گری ہوگی تو انشاءاللہ ہم سنیوں کی خبر میں اجالا ہی اجالا ہوگا. بیگل بلرام پوری کہتے ہیں کیسے کہوں کہ قبر میں میری اندھیرا ہوگا, سامنے آقا جو ہوں گے تو سویرا ہوگا. اور حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری, عرب کے چاند لحد کے سرحانے آئے ہیں. اور سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں داغ عشق نبی لے چلو قبر میں, داغ عشق نبی لے چلو قبر میں, ہے چراغ لحد روشنی کے لیے, ہے چراغ لحد روشنی کے لیے. میں عرض کر رہا تھا کہ یہودی کیا کرے, صحابہ بولے رائنا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے. اس لفظ کا غلط استعمال کرے یہودی. یہودیوں نے کہا رائنا یا رسول اللہ, نعوذ باللہ تعالی. اب یہ رائنا ذرا کھینچ کے بولے تو اس کے معنی ہوتے ہماری بکریاں چرانے والا, نعوذ باللہ تعالی. معنی بدل گئے. صحابہ کی نیت صاف, وہ حرامزادوں کی نیت خراب تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں آیت نازل فرما دی یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے ایمان والو, آج سے اپنے نبی کو اب رائنا بول کر کے مت بلاؤ. وہ لفظ تمہاری نیت اچھی ہے, پاکیزہ ہے, تم تو چمکتے دل کے صحابہ ہو, لیکن اس لفظ کا دشمن غلط استعمال کر رہے ہیں. تم محبت میں بول رہے ہو, وہ گالی کے طور پہ بول رہے ہیں. اب آج کی تاریخ سے قیامت تک قرآن میں مہر لگا دی گئی کہ اس لفظ کا استعمال صحابہ رسول پاک کی بارگاہ میں جائز نہیں. تو جب یہ آیت اتری صحابہ نے اسی وقت اعلان کر دیا آج سے اگر کوئی اس لفظ سے حضور کو پکارے تو اس کی گردن مار دی جائے گی. اللہ پر یہ دربار رسالت ہے, یہ حضور کی بارگاہ ہے, یہاں پر ادب سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کی بکریوں کو لے کر کے جنگل میں تشریف لے جاتے تھے. حضور کی عمر شریف کتنی ہے؟ 5 سال کی ہے. کتنی ہے؟ 5 سال. سیرت ابن حشام میں ہے حضور کی عمر ابھی پوری 5 سال بھی نہیں ہے, 4 سال چند مہینوں کی عمر شریف ہے. ایک دن حضور صبح اٹھ کے جنگل میں جا رہے تھے, حضرت حلیمہ حضور کو ہاتھ لگا کے دیکھے تو بخار ہے. بولے یا رسول اللہ آپ کو بخار ہے, آپ مت جاؤ, آپ جنگل کو مت جاؤ, آپ کے بھائیاں لیا کے لاتے. 4-5 بکریاں تھے, لے کر کے گئے ان کے بھائیاں, شام میں آ گئے گھر کو. دوسرے دن بھی حضور کو بخار تھا, حضور نہیں گئے. تیسرے دن بھی حضور کو بخار تھا, حضور جنگل کو نہیں گئے. 3 دن گزر گئے ایسے ہی. اب تیسرے دن شام کے ٹائم میں حضرت حلیمہ کے بچے روتے ہوئے آئے گھر کو, بولے امی وہ دودھ دینے والی بڑی بکری اس کو شیر آیا پکڑ کے لے کے چلے گیا. حضرت حلیمہ روئے, بولے پہلے گھر میں غریبی ہے, وہ بکری ہمارا سب سے بڑا سہارا تھا, اس کو شیر پکڑ کے لے کے چلے گیا. اب شیر کیا کرتا جی, لگ گیا تو پھاڑ کے کھا لیتا نا. روئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کی عمر کتنی ہے؟ چند مہینے کی, 5 سال بھی نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں امی مت رو, شیر لگ گیا نا, میں ہوں نا لانے والا, جانے والا شیر, لانے والا میں ہوں نا. حضرت حلیمہ عرض کرنے لگے جس کو جنگل کا شیر اٹھا کے لگ گیا اس کو کون اٹھا کے لا سکتے؟ حضور نے اپنے بھائیوں سے فرمایا چلو کہاں سے آیا تھا شیر میرے کو بتاؤ. حضور جنگل میں گئے, بنو سعد کے قبیلے کے جنگل میں, عرب کے ریگستان میں. رسول پاک ایک پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو گئے, اپنے بھائیوں سے فرمایا کہاں سے آیا تھا شیر؟ بولے یہاں سے آیا تھا. حضور پہاڑ پہ کھڑے ہو کے, عمر شریف 5 سال کی ہے, حضور کھڑے ہو کے کہنے لگے یا ابا الحارث, یا ابا الحارث, یا ابا الحارث. 3 دفعے حضور آواز لگائے, اے جنگل کے شیر ادھر آؤ, محمد تمہیں بلا رہے ہیں, ادھر آؤ, محمد تمہیں بلا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس سے تاریخ دل جگمگانے لگے, اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام, اور اندھے شیشے جھلا جھل دمکنے لگے. جلوہ ریزی یہ دعوت پہ لاکھوں سلام, جلوہ ریزی یہ دعوت پہ لاکھوں سلام. جیسے ہی حضور نے آواز دی پہاڑ کے اندر سے 3 شیراں نکل کر کے آئے, 3 شیر آئے نکل کر کے. آ کر کے وہ تینوں شیر حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور اپنی زبان نیچے کر کے ٹھہرے. حضور نے فرمایا جنگل کے شیر تم لوگوں کے اندر اتنی ہمت کیسا ہوئی کہ تم نے میری ماں کی بکری چرا لی؟ وہ تینوں شیر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کی بکری کو چرانا, پھاڑ کے کھانا, اتنی ہمت ہمارے اندر کہاں سے ہے؟ سرکار ہم آپ کی بکری کو چرائے نہیں,
کھائے نہیں پھاڑے نہیں. اصل واقعہ یہ ہے سرکار, آپ روزانہ جنگل میں آتے تھے بکریوں کو لے کر کے, ہم شیراں چھپ کے آپ کی زیارت کرتے تھے. 3 دن سے آپ نہیں آ رہے, 3 دن سے آپ جنگل میں نہیں آ رہے. ہم لوگ وہاں تڑپ گئے, میٹنگ کرے کہ حضور کے دیدار کے لیے اب کرنا کیا ہے. دیدار مصطفیٰ کو حاصل کرنے کا ایک ہی بہانہ نظر آیا کہ حضرت حلیمہ کی بکری کو اٹھا لو, چھڑانے کے لیے تشریف لائیں گے. یا رسول اللہ صرف دیدار کی نیت سے اٹھائے ہیں, آپ کی بکری حاضر ہے, حضور کی خدمت میں پیش کر دیے. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں جانور بھی کریں جن کی تعظیم, اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم, جانور بھی کریں جن کی تعظیم. سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم, سنگ بولے تو پتھر, سنگ بولے تو پتھر, تسلیم بولے تو سلام کرنا. سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم. حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو روزانہ حضور کو سلام کرتا تھا. آج تک وہ پتھر مدینہ شریف میں رکھا ہوا ہے جس کے بارے میں شیوخ مدینہ کہتے ہیں ھذا الحجر یصلی علی النبی, یہ پتھر نبی کو سلام کیا کرتا تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم, پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں, پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں. یہ حضور کی شان ہے. حضور کا بچپن میں سب لوگ جانتے تھے کہ حضور بے مثال ہیں. ہمارے حضور کا بچپن بے مثال, حضور کا شیرخور کا عالم بے مثال, حضور کی جوانی بے مثال, حضور کی عادت شریفہ بے مثال. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آخری بات میں اپنے گفتگو ختم کر رہا ہوں, اذان کا ٹائم ہو گیا تھا اور تھوڑی دیر ہے جی, درود پاک پر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنی نبوت کا اعلان کرے کھڑے ہو کر کے مکہ شریف میں, حضور نے اعلان کیا کہ یا معاشر القریش, میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ کا رسول ہوں, اللہ ایک ہے, اس کے سوا کسی کی بندگی کسی کی عبادت جائز نہیں. جب حضور اپنی نبوت کا اعلان کرے تو بہت سے کافر حضور کے دشمن ہو گئے, ہے نا بھائی, سخت حضور کے جان کے دشمن, حضور کے مال کے دشمن, ہر طریقے سے حضور کو ستانے لگے, پریشان کرنے لگے. ایک دن صبح کا ٹائم ہے, حضور کعبہ شریف کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں, کعبہ شریف کے سامنے حضور ٹھہرے ہوئے ہیں, صبح کا ٹائم ہے. ایک بڈھی عورت سر کے اوپر پوٹلی لے کے جا رہی. جیسے حضور اس بوڑھیا کو دیکھے, حضور بولے اتنی بڑی پوٹلی اٹھا کے لے آ رہی سر کے اوپر, سامان کو زیادہ ہے, وزن بہت ہے, کہاں جا رہی, اتنا بڑا سامان لے کے کہاں جا رہی صبح. وہ بڈھی بولی, اس کو نہیں معلوم حضور ہے, بولی کہ مجھے معلوم ہوا کہ مکے میں ایک جوان نے نبوت کا اعلان کیا ہے, وہ ہمارے لات و حبل, ہم جس کی پوجا کرتے ہیں, ہمارے معبودان باطل کی برائی کر رہے ہیں, ایک خدا کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں. میں تو اپنے باپ دادا کا دھرم چھوڑنے والی نہیں ہوں, میں ان کی بات نہیں سنتی. اور لوگ بول رہے ہیں کہ انہوں بہت بڑا جادو کر دیتے, جو ان کے پاس جاتا ان کا ہو کے رہ جاتا. اب میں ان کی آواز میرے کو سننا نہیں ہے, ان کی بات میرے کو سننا نہیں ہے, بس میں اسی لیے میں جا رہی ہوں مکہ چھوڑ کر کے. کون بولی؟ وہ اجنبی بوڑھیا حضور کو بولی. جواب میں حضور کیا بولے, حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے, یہ اتنی بڑی پوٹلی سر پہ رکھ لے کے جا رہی, وزن بہت ہے, اگر تو بولی تو یہ پوٹلی میں میرے سر پہ لے جا کر کے کہاں چھوڑنا کی بول, میں چھوڑ کے آ جاتا ہوں. کہاں چھوڑنا بول, میں چھوڑ کے آ جاتا ہوں. بولی ٹھیک ہے رکھ لو. پھر وہ بڑھیا بولی میرے کو بھروسہ نہیں ہے, مکے کے لوگ بہت چور رہتے, سامان لے کے بھاگ جاتے, دھوکہ دیتے. حضور بولے میں ہلو چلتا ہوں, کہیں تو فکر کر لی. اب اس کی پوٹلی حضور اپنے سر تاج دار ختم نبوت پر, حضور اس کے سامان کو اٹھا لیے. وہ بڑھیا حضور کے ساتھ چل رہی ہے. قبیلہ بنو تمیم کی جھوپڑیاں نظر آئی, اس نے کہا کہ یہی میرا سامان رکھ دو. حضور پورا سامان رکھ دیے. بولے سامان دیکھ لے, سامان دیکھ لی, پورا سامان چک لی, سب برابر ہے. بولی کچھ پیسے اسے دو کیا؟ حضور بولنے ضرورت نہیں ہے. بولے میں ایسے ہی تیری مدد کر دیا, میں ایسے ہی تیری مدد کر دیا, احسان کے طور پہ کہا, مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں, مجھے کسی قسم کو لالچ نہیں. اب رستے میں وہ بڈھی بول رہی تم بہت نیک ہے, تم بہت شریف ہے, تم بہت اچھے ہیں. یہ مکے میں کوئی کسی کو ادب نہیں کرتا, یہاں بڑے چھوٹے بڑوں کو کیئرج نہیں کرتے, یہ مکے میں کسی کو کوئی خاطر میں نہیں لاتے. ایسے ماحول میں تم بہت اچھے ہیں. میری ایک نصیحت ہے, تم وہ محمد عربی کے قریب نہ کو جاؤ. حضور کو بولے ان کے قریب نہ کو جاؤ, ان کا کلمہ نہ کو پڑھو, میری نصیحت یاد رکھو. حضور خاموش بیٹھے. جب سامان پورا رکھ دیے, اب حضور واپس ہونے لگے تو بولی کہ اے شریف نوجوان, اے نیک نوجوان, ذرا تمہارا نام بتاؤ, تمہارا نام کیا ہے؟ میرا کام تو کر دیے, تمہارا نام بتاؤ. حضور نے فرمایا اے بوڑھی مائی,
تو جسے جادوگر کہہ رہی تھی، اللہ کی قسم میں جادوگر نہیں، میں ہی محمد ابن عبداللہ ہوں، میں ہی محمد رسول اللہ ہوں۔ وہ بڑھیا حضور کے قدموں پہ گر گئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ مجھے آپ کا تعارف غلط کرایا گیا تھا، آپ کے بارے میں مجھے غلط بتایا گیا تھا، میں تصدیق کرتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ بے شک اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ غلط تعارف کرانے سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، غلط تعارف کرانے سے، غلط باتیں پھیلانے سے لوگ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب حقانیت ظاہر ہوتی ہے تو لوگ آٹومیٹک اہل حق سے قریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پورے ہندوستان میں جب اسلام و سنیت کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی تھی، پورے ہندوستان میں بھارت کی سرزمین پر نئے نئے فرقے جنم لے رہے تھے۔ ایک فتنہ وہابیت، دیوبندیت، نیچریت، قادیانیت، صلح کلیت، دنیا بھر کے 72 فرقے جہنمیہ جنم لے رہے تھے۔ ایسے پرفتن ماحول میں پورے بھارت کی سرحد و سینہ پر عشق رسول کی حفاظت کرنے والی ایک ذات تھی جسے دنیا امام احمد رضا کے نام سے پہچانتی ہے، جنہوں نے تنے تنہا اپنے سر کو ہتھیلی پہ لے کر کے بریلی کے تاجدار نے پورے ہندوستان نہیں پوری دنیا میں عشق نبوت کا چراغ جلایا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا، بے نشانوں کا نشہ مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ میرے امام جب اس دنیا سے جانے لگے تو میرے امام نے اپنے چاہنے والوں کو یہ وصیت کی کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، دین و اسلام کو بچانے کے لیے، سنیت کی بقا کے لیے میں ایک تنظیم چھوڑ کر کے جا رہا ہوں جس کا نام جماعت رضائے مصطفیٰ ہے۔ یہ تنظیم نہ الیکشن لڑتی ہے، نہ پارلیمنٹ کا ممبر چاہتی ہے، نہ یہ تنظیم اسمبلی کے ایوان میں سیٹ چاہتی ہے، نہ یہ کارپوریٹر کاؤنسلر کا الیکشن لڑتی ہے۔ پورے ہندوستان کی غیر سیاسی تنظیم جو صرف اور صرف مذہب اہل سنت مذہب اہل سنت و جماعت، جسے اس زمانے میں پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کی حفاظت کے لیے، مسلک اعلیٰ حضرت کو پھیلانے کے لیے، تعلیمات تاج الشریعہ کو عام کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت نے جماعت رضائے مصطفیٰ کا قیام عمل میں لایا۔ یہ جماعت رضائے مصطفیٰ فضل خدا سے، عنایت مصطفیٰ سے آپ کے شہر مندور میں قائم ہوئی ہے۔ یہ جماعت رضائے مصطفیٰ یہ بھڑکانے والی تنظیم نہیں ہے، فتنے پھیلانے والی تنظیم نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ فتنے ختم ہو جائیں، اہل سنت متحد ہو جائیں، اہل سنت کا شیرازہ بکھرنے سے محفوظ رہ جائے۔ یہ سب سے بڑا الزام ہے کہ سنی لڑانے کا کام کرتے ہیں۔ ارے بھائی، پوری روئے زمین پر سب سے زیادہ اتحاد کی دعوت دینے والے اہل سنت ہیں۔ ہم سنی اتحاد کی دعوت، اور جو جلوس نکالے وہ بھی متحد کرنے کی نیت سے جلوس نکالے۔ ہمارے پاس جلوس میں ایک شعر پڑھتے ہیں، اے شریکان جلوس عید میلاد النبی، متحد رہنے کا اس دن عہد و پیما کیجیے۔ ہم متحد کرنے کے لیے جلوس نکالتے ہیں، مجلسیں سجاتے ہیں۔ تو جماعت رضائے مصطفیٰ یہ صرف اور صرف مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کرتی ہے۔ ہاں، جماعت رضائے مصطفیٰ خلاف بولتی ہے، جماعت رضائے مصطفیٰ رد کرتی ہے، اپنوں کا نہیں غیروں کا، سنیوں کا نہیں بدعقیدوں کا۔ وہابیت کے خلاف ہم بولتے ہیں، دیوبندیت کے خلاف ہم بولتے ہیں، ندویت کے خلاف ہم بولتے ہیں، گستاخان رسول کے خلاف ہم بولتے ہیں۔ تحفظ ختم نبوت کی سب سے بڑی تحریک کا نام ہے جماعت رضائے مصطفیٰ، عشق رسول کا پلیٹ فارم ہے جماعت رضائے مصطفیٰ، محبان رسول کی تنظیم کا نام ہے جماعت رضائے مصطفیٰ۔ اعلیٰ حضرت کے پاکیزہ مشن کو آج پوری دنیا میں جو تنظیم پھیلا رہی ہے وہ ہے جماعت رضائے مصطفیٰ، اور اس سے ہٹ کے کوئی ہمارا مقصد نہیں ہے، نہ ہماری ایسی کوئی نیت ہے۔ بھائی آپ لوگ ذرا غور کرو، آج پوری دنیا پیسے کے پیچھے بھاگ رہی ہے، پوری دنیا صرف پیسہ بول رہی ہے۔ ایک بریلی کا پلیٹ فارم ہے جو نہ پیسے کو دیکھتے ہیں، نہ ریال اور ڈالر کو دیکھتے ہیں تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ایمان بچ جائے، ایمان محفوظ رہ جائے۔ اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کی زبان میں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے۔ کیوں؟
یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو سنیوں کے سچے مذہب اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرمائے۔ اے پاک پروردگار تیرے عزت والے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر شریف میلاد پاک کی یہ مقدس مجلس ہم لوگوں نے سجائی ہے۔ اے پاک پروردگار اس مجلس مبارکہ کے سجانے میں انتظامی کمیٹی جامع مسجد منگور اور اہلیان محلہ، نوجوانان شہر منگور اور یہاں پر جتنے اراکین تنظیم، یہاں پر جو سنی مسلمان حاضر ہیں، پروردگار جس مسلمان نے بھی اس میں دامے گرمے خدمے سخن حصہ لیا ہے، مالک و مولا تمام حاضرین کی تمام جائز مرادوں کو پوری فرما دے، اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے مولا کریم۔ اس میں یہاں پر جو بھی ذکر خیر کیا گیا ہے پروردگار بتقاضۂ بشریت اگر ہمارے سے کچھ غلطیاں ہوئی تو مولا سے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اے پاک پروردگار شہر منگور کے مسلمانوں پر رحم و کرم فرما مولا کریم۔ شہر منگور کے جن مسلمان نوجوانوں کے اوپر جو غلط تہمتیں لگائی جا رہی ہیں پروردگار ان سب کو ان تہمتوں سے بری فرما دے مولا کریم، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار یہاں کے مسلمانوں کے تمام جائز مرادوں کو پوری فرما دے مولا کریم۔ جو مسلمان اس محفل کو سجائے ہیں مولا میں ان کا نام نہیں جانتا، مولا تو علام الغیوب دلوں کے راز کا جاننے والا ہے۔ اے پاک پروردگار جس مسلمان کے دل میں جو جائز مراد ہے مولا پوری فرما دے، جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد بنا دے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ایک اور نیک بنا دے۔ ہماری جو بہنیں بن بیاہی گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے غیب سے مناسب ایماندار رشتوں کا انتظام فرما دے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما، جو صاحب روزگار ہیں ان کی رزق میں، روزی میں، دکان میں، مکان میں، تجارت میں، غلے میں، اناج میں، روپیوں میں، پیسوں میں رحمتیں برکتیں عطا فرما مولا کریم۔ شہر منگور کے سنی مسلمانوں کو متحد ہو کر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم۔ اس شہر سے افتراق، انتشار، کینہ، کھپٹ، جلن، بغض، حسد کا خاتمہ فرما دے مولا کریم۔ سنیت کا بول بالا فرما، مسلک اعلیٰ حضرت کا بول بالا فرما، بد مذہبوں کا قلع قما فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہو میرے ماں باپ یا رب جنتی، اصطفیل ربی حبی امتی، میرے سب استاذ بھی احباب بھی جنت الفردوس پا جائیں سبھی۔ ہو دعائے اعظمی یا رب قبول بہر اصحاب نبی آل رسول، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جن سے تاریخ دل جگمگانے لگے، جن سے تاریخ دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اور جلوہ گر ہو حلیمہ کا چاند، جلوہ گر ہو گیا ہے
اب تو جچتا نہیں ہے یہ دنیا کا شاہد مند ہے جس کے آگے مند ہے جس کے آگے ذوالفقار کا چاج سبحانی ہے چمکا تیرا کا افروز سعد مصطفیٰ جان رحمت بز میں ہدایت اور مجھ سے خدمت کے قدسی مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں رضا مصطفیٰ جان رحمت یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے، یا الہی اہل سنت و جماعت پر چلا پیر کامل سیدی احمد رضا کے واسطے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔